السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، مگر آپ سے ایک خطا سرزد ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 روز کے لیے آزمائش کے طور پر ایک دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ وہ خطا یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر اور قوم سے ناراض ہو کر ان سے الگ ہو گئے، اور آپ ایک کشتی میں سوار ہو کر سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے آپ کو 3 اندھیروں والی آزمائش میں ڈال دیا گیا، یعنی رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مگر پھر یونس علیہ السلام کے اظہار ندامت اور بار بار معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر نظر کرم کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں بغیر کسی عذر کے سمندر کے کنارے ڈال دے۔ دوستو، آج اگر کوئی بھی شخص یہ بات کرے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی شخص 40 روز تک ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا اور بعد میں زندہ بچ گیا، تو یقیناً کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، بلکہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کئی لوگ اس حقیقت کا مشاہدہ خود کر چکے ہیں، کیونکہ کئی لوگ سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ویل کے پیٹ کے اندر حادثاتی طور پر پہنچ کر نہ صرف زندہ بچ گئے بلکہ دنیا والوں کو اپنی یہ کہانی بھی بتائی۔ دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ آخر مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنا ممکن کیسے ہو پاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، کوئنس کالج آکسفورڈ کے ڈاکٹر ایمبروس جان ولسن نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنے کے بارے میں جب تحقیق کی، جس کے بارے میں انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی پبلش کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر سانس لینے کے لیے کافی زیادہ آکسیجن موجود ہوتی ہے، جو کہ انسان کے زندہ رہنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے پیٹ کا ٹیمپریچر 201 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے بخار کا ٹیمپریچر ہے۔ مزید یہ کہ ویل مچھلی کچھ ہزاروں سال پہلے نہیں بلکہ آج سے 50 ملین سال پہلے بھی اسی طرح سمندروں کے اندر موجود تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں کسی مہم پر روانہ کیا۔ ہم ریگستانی علاقوں کی طرف نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ خوراک کی اتنی کمی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں، لیکن ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی موجود ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھے مہینے تک کھایا، اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا تو ایک اونٹ پر سوار آدمی اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول فرما لیا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا، اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دواؤں کے اندر استعمال ہونے والی عنبر اسی مچھلی کا فضلہ ہے، یعنی کہ یہ ویل مچھلی تھی۔ دوستو، 1958 میں ایک سمندری جہاز فوکلینڈ کے اندر ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر کے اندر گر پڑا۔ اسے ایک ویل مچھلی نے نگل لیا اور اتفاق سے یہ مچھلی پکڑی بھی گئی۔ پورے جہاز کا عملہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹنے لگا اور یہ کام 2 دن تک جاری رہا۔ اچانک ان لوگوں نے مردہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حرکت محسوس کی تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید اس ویل مچھلی نے کوئی زندہ مچھلی نگل لی ہوگی، مگر جب اس کا پیٹ چیرا گیا تو چربی کے اندر لتھڑا ہوا بارکلے وہاں پر موجود تھا، اور 2 ہفتوں کے علاج کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صحت مند ہونے کے بعد اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جب میں پانی کے اندر گرا تو میں نے پانی میں شدید سرسراہٹ محسوس کی، جو کہ ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک اندھیرے والی جگہ کے اندر محسوس کیا اور اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا پایا۔ یہاں پر بہت زیادہ پھسلن تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بہت ہی کھلی جگہ کے اندر پہنچ گیا ہوں، جس کے ارد گرد نرم اور چکنی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا، جس کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میں ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہوں۔ اس کے پیٹ کی خاموشی میرے کانوں اور دماغ کے لیے جان لیوا تھی۔ میں موت کو اپنا آپ سونپ چکا تھا۔ یہاں روشنی بالکل موجود نہ تھی، البتہ میں سانس لے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں وہاں خود کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں، اور آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ دوستو، جب یہ خبر اخباروں میں چھپی تو سائنس کی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے اس شخص کا انٹرویو لیا۔
ایک مشہور سائنسی میگزین کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پال نے اس واقعے پر تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کی اور لکھا کہ اس حقیقت کے سچا ہو جانے کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ 1890 میں پیش آیا جب ایک جہاز سمندر میں ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا جس میں کئی لوگ سوار تھے۔ ان میں سے ایک شکاری جیمز اچانک سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش کے بعد جب 2 دن بعد اس مچھلی کو پکڑ لیا گیا تو اس کے پیٹ کاٹے جانے پر لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیمز بالکل زندہ سلامت موجود ہے، مگر اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت مند ہو گیا۔ دوستو، بے شک قرآن کریم کا ہر ایک لفظ حق اور سچ ہے، جسے آہستہ آہستہ سائنسی دنیا میں بھی ایک معجزانہ اور سچی کتاب مانا جا رہا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔